أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مفتی عتیق الرحمان نے رافضیت کا جنازہ نکال دیا۔ شہباز اصفہانی اپنے دین کا دفاع نہ کر سکا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جا کر دیکھیں اصفہانی کے یوٹیوب چینل پر اور نیچے کمنٹس پڑھیں تو رافضی اب بھی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ تم نے شیعت کا مدعا بیان کیا اور اسے جیت کر آئے ہو۔ بھئی کس بات کو جیت کر آئے ہو؟ مسئلہ کیا تھا؟ اہل البیت کا، آیت تطہیر کا، کہ آیت تطہیر میں کون لوگ شامل ہیں۔ کیا اس نے یہ اپنا بیان ثبوت کے ساتھ دیا؟ بالکل نہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح اس نے اپنا دفاع کیا اور ناکام رہا، اور اس کے بعد اس بات کو سمجھنے کے بعد اگر ہے کسی رافضی میں دم، اگر کوئی اور دلیل ہے اس بات کی تو لے آئے، پھر اب لے آئے، کوئی ویڈیو بیان بنا کر پیش کر دے، کہیں کسی طریقے سے اب جب چاہیں وہ ثبوت دے دیں، لیکن نہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ آیت تطہیر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ صرف 5 اشخاص شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کر کے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں امہات المؤمنین اصل ہے، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ جو کہ چادر میں تھا وہ بھی شامل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ثبوت دکھاؤ۔ ہم انہیں ثبوت دکھاتے ہیں قرآن مجید سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی یہ آیت اور اس کا سیاق و سباق سب واضح کرتا ہے کہ یہ آیت اصل میں امہات المؤمنین کے لیے نازل ہوئی، اور حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی شامل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ادھر مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اعتراض اس نے وہاں پر بھی اٹھایا۔ تو علوی صاحب نے بتایا ان کو کہ مذکر کے صیغے کی کوئی بات نہیں ہے اس جگہ پر۔ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس میں امہات المؤمنین شامل نہیں ہے۔ پوری آیات ساری سیاق و سباق کے ساتھ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو انہوں نے مذکر کے صیغے کی ایک اور آیت ان کو پیش کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 73، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ انہوں نے بتایا کہ ادھر بھی اہل بیت ہے اور ایک عورت کے لیے ہے، ایک عورت ہونے کے باوجود بھی جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اور عربی قاعدے میں ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد اگر شامل ہوں تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ادھر قرآن مجید میں ایک عورت کے لیے بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو کہ مفتی صاحب نے بیان نہیں کیا، میں بتایا دیتا ہوں، سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 12 ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ تو ادھر کیا ہے؟ ادھر ان کی بہن نے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہیں ایسے اہل بیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ ان کی کفالت کریں گے؟ اور وہ بھی کن کے بارے میں بتا رہی ہے کہ ان کو دودھ والی چاہیے، دودھ پلانے والی۔ اور انہوں نے کہا اہل بیت میں تمہیں بتاتی ہوں جو کہ اس کی کفالت کریں گے۔ جمع مذکر کا صیغہ ادھر بھی استعمال کیا اہل بیت کے لیے، سورہ قصص آیت نمبر 12 کے اندر۔ تو ہمارا مقدمہ اہل سنت کا یہی ہے، اور یہ مختصراً علوی صاحب نے بیان کیا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
جمع مذکر کا صیغہ بے شک استعمال ہوا ہے، لیکن جمع مذکر عورتوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث اس بات کی نفی کر رہی ہے اور تم نبی کی دلیل کو نہیں مان رہے۔ نبی جب کہتا ہے کہ یہ 5 اشخاص ہیں نبی کے ساتھ، تو پھر تم حدیث کی تشریح کو نہیں مانو گے۔ تو مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ادھر حصر دکھا دیں کہ صرف یہ 5 لوگ ہیں حدیث میں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ دلیل ہے امہات المؤمنین کی، لیکن اس کے ساتھ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شامل ہیں نبی کے اہل بیت میں اس آیت کے مصداق میں۔ ہم حدیث کی وجہ سے مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کی وجہ سے امہات المومنین بہر جاتی ہیں۔ تو اسی بات پر خاص مناظرہ تھا۔ ہمارا ثبوت تو یہ تھا کہ قرآن مجید بھی واضح اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس میں امہات المومنین ہیں۔ تمہارا جو اعتراض ہے جمع مذکر کا، اس کو قرآن رد کر دیتا ہے۔ اب حدیث کی تم بات کرتے ہو کہ حدیث میں صرف یہ 5 ہیں، تو یہ صرف 5 ہیں، اس پر حصر کی دلیل چاہیے۔ اسی بات پر مناظرہ تھا، چلتا رہا، یہ روایات بیان کرتا رہا۔ کس بات کی؟ کہ یہ لوگ 5 لوگ شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لازمی ہے، بقیہ 4 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ تو ہم نے مانا ہوا ہے پہلے سے۔ بات یہ ہے کہ باقی شامل نہیں ہیں، باقی قرآن سے واضح ثبوت ہے۔ جب قرآن میں واضح ثبوت ہے اور حدیث کی وجہ سے وہ لوگ شامل ہیں، تم حدیث کی وجہ سے ان کو باہر نکالنا چاہتے ہو، تو تم دلیل دکھاؤ۔ قرآن میں دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، حدیث سے دلیل ہے، دکھاؤ۔ سارا مناظرہ اسی بات پر چلا، لیکن شیعہ رافضی مناظر اس کی دلیل نہیں دے سکا۔ دلیل کس کی؟ اس بات کی دیتا رہا کہ یہ لوگ شامل ہیں۔ بھی ان کو تو ہم مانتے ہیں، بات جہاں پر اٹکی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ تم باقیوں کو نکالنے کی دلیل دکھاؤ۔ ایک بھی دلیل نہیں دے سکا، تو پھر کیا جیت کر آیا مناظرہ؟ مناظرہ سارا واضح طور پر علوی میڈیا پر بھی موجود ہے، اس شہباز اصفہانی کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، اور جس چینل نے یہ مناظرہ کروایا ادھر بھی موجود ہے، کوئی شخص جا کر دیکھ سکتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل آخر میں کیا لے آیا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں کہ کیا میں اہل بیت میں نہیں ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری بیوی ہو۔ بھی اس کے اندر کیا ہے؟ اس کا بھی رد مفتی صاحب نے واضح وہاں پر کیا، اور اس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کے لیے کہا کہ کیا میں نہیں ہوں اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تم تو میری بیوی ہو، گھر والی ہو۔ اور اسی حدیث میں 3558 مستدرک حاکم کی روایت میں اس میں واضح آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اے اللہ میری بیوی زیادہ حقدار ہے، یہ بھی وضاحت موجود ہے۔ تو تمہاری اس دلیل میں نفی تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے، اور یہ بات مفتی صاحب نے ادھر کی ہے، اور ان کے پاس اس بات کا رد نہیں ہے۔ تو جو جواب یہ نہیں دے سکے، ہاں اگر کوئی اور دلیل ہے ان کے پاس تو وہ لے آئیں، اب بتا دیں۔ اس وقت نہیں بتا سکے، کوئی اور ذاکر نکل آئے، وہ دلیل ہمیں دے جس سے یہ ثابت ہو کہ امہات المؤمنین آیت تطہیر کا مصداق نہیں ہیں۔ یہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ آج تمہاری ساری شیعت کا، رافضیت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ مفتی عتیق الرحمن علوی نے تمہیں ٹھوک دیا ہے، تمہارا جنازہ نکال دیا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل بن ہی نہیں سکی۔ اور اس کے بعد بحث میں جو بات اور نکلی کہ تم اہل بیت کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور اس کا جواب بھی یہ شیعہ رافضی مناظر نہیں دے سکا کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ جو روایت اس نے پیش کی
इसने कहा कि नहीं, इसमें विलायत की बात है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत का इनकार किया गया, तो फिर अहले बैत मानते क्यों? वो तो उनकी तो विलायत को मानना है। तो उसने बताया कि तुम्हारी इस रिवायत के अंदर, वो सारी वजाहत उस मुनाजरे में है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद तो शामिल हैं उन 4 अशखास में जो बाकी मुसलमान रह गए थे। तुम कहते हो अगर अली की विलायत की बात थी तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद उसमें शामिल क्यों हैं? और अगर वो खुद शामिल हैं तो फिर बाकी क्यों नहीं शामिल? अहले बैत के लोग, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या बाकी अहले बैत के, तो इसका जवाब भी नहीं दे सका। तो अब ये तो बात कन्फर्म है कि इनके पास दलील कोई नहीं है, लेकिन ये भी कन्फर्म है कि ये मानने वाले नहीं हैं। इतनी वाज़ेह हार के बावजूद भी मुबारकबादें दे रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए इनको? भाई वाज़ेह तुम हार गए हो, तुम्हारे पास दलील नहीं है, ना उस वक्त दे सके, अगर जुरत है, कोई दलील है तो अब दिखा दो, अब दिखा दो ना। क़यामत तक का वक्त है तुम्हारे पास, कभी दलील दिखा दो हसर की। नहीं, तो हर मुसलमान को चाहिए कि अब जो राफ़ज़ी बात करे, अब जो राफ़ज़ी बात करे कि आयत ततहीर में उम्महातुल मोमिनीन शामिल नहीं, तो उससे कहा जाए कि हसर दिखाओ, अगर है तो हसर दिखाओ कि उम्महातुल मोमिनीन नहीं है, और सिर्फ ये 4 अशखास अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आयत ततहीर का मिस्दाक हैं। है तो कोई दलील दिखाओ, लेकिन नहीं तो मांगो इनसे, हसर मांगो। जब ये बात करें तो इनसे कहिए कि हसर दिखाएं, जब बात करें तो कहिए कि हसर दिखाएं, है तो हसर दिखाओ, नहीं तो चुप हो जाओ।